السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی چینل. یار اب ملک کو بیچو، ملک کے بیچ کے کھاؤ، ملک کے ساتھ غداری کرو، ملک کو بدنام کرو. اس ملک میں آپ کے بہت ہی زیادہ چانسز ہیں. آج جو ہمارے پاس اناؤنس ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی، اس کے ذرا سب سے پہلے نام آپ سن لیں جی. کامران اکمل، تین نام ذرا یاد رکھیے گا: کامران اکمل، سلمان بٹ اور وہاب ریاض. یہ تینوں لوگ جو بہت ہی مشہور انگلینڈ میں سکینڈل ہوا تھا اس میں نامزد تھے. جو جیکٹ گئی تھی نا، جیکٹ میرے بھائی، وہ کوئی وہاب ریاض کی جیکٹ تھی. بعد میں یہ ہم کمران اکمل اور اس طرح کے لوگ نکل گئے تو ہم ان پہ بات نہیں کرتے. چلو ہم لیٹس سپوز مان لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا تھے، ایماندار تھے، چلو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آتا ہے سلمان بٹ. سلمان بٹ جو کہ اس سکینڈل کا مرکزی ملزم تھا، وہ آپ کی سلیکشن کمیٹی میں بیٹھ کے آپ کے ملک کے نوجوانوں کو سلیکٹ کرے گا جنہوں نے ملک کے ریپرزینٹ کرنا ہے جا کے. تو یہ مطلب اس ملک میں چل کیا رہا ہے، جو جتنا بڑا چور ہو اس کو اتنا بڑا عہدہ اٹھا کے دے دو. سلمان بٹ کرکٹر جیسا بھی ہوگا، اس نے نچلے لیول پہ کام جیسا بھی کیا ہوگا، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے ملک کو بیچا، ملک کو بدنام کیا کچھ ٹکوں اور چندوں کی خاطر. تو بھائی محمد آصف کیوں پھر باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ اتنی ٹیلنٹڈ ہے تو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ تو وہ تھا، اس کو بھی بلا لیں. اور وہ جو سلیم ملک صاحب تھے اس کو کیوں بات حیات آپ نے بین کیا تھا، اس کو بھی بلا لیں. یہاں پہ جو فکسر ہوتا ہے، جس طرح کا فکسر ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے آپ واپس لے آتے ہو. پورے دنیا میں آپ نے بدنام کروا کے رکھ دیا. کل سے یہ ساری میڈیا لگی ہوئی ہے، یہ فکسر بیکم اے چیف سلیکشن کمیٹی ممبر سلیکشن کمیٹی ممبر. یار ایک فکسر جس بندے نے کچھ چند پیسوں کے لیے ملک کی عزت کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو آپ نے ملک کے نوجوانوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے لگا دیا ہے. نہیں، یہاں سے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ پیغام کیا جائے گا دنیا میں کہ ہم چور اور بےمان قسم کی قوم ہے، ہم چوروں اور بےمانوں کو عزت دیتے ہیں. اور کمران اکمل صاحب، بیسیکلی یہ جو ہمارے زکا اشرف صاحب ہیں نا، ان کے پیٹرن دیکھ لیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو ورلڈ کپ کے دوران ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، ان کو جی یہ سلیکشن کمیٹی کا ممبر بھیا ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا گیا ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیٹھ کے بڑی ماڈرن ڈے کرکٹ کرتے تھے ماشاءاللہ. اچھا حفیظ صاحب، ایک ان کی بھی بات کرتے ہیں، حفیظ صاحب پہ آ جائیں. حفیظ صاحب کسی دور میں ریٹائرمنٹ سپیچ میں انہوں نے کہا تھا جی میں فکسر کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. میرے بھائی فکسر کے ساتھ کام کر سکتے ہو، کھیل نہیں سکتے، اب کام کر سکتے ہو. کیوں کر رہے ہو کام؟ آواز اٹھاؤ نا، اس ٹائم تو اٹھاؤ نا. اس ٹائم تو لالا جی وڈے آپ کے کڑاکے نکل دیتے. اب کدھر کی باتیں؟ یہ ٹی وی پہ صرف سٹیٹمنٹ تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اب پریکٹیکل کا ٹائم ہے. اب آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اب کدھر گئے وہ بڑے بڑے کرکٹر جو محمد عامر کو بیٹھ کے ٹونٹ مارتے تھے؟ اب کہاں پہ گئے وہ سارے؟ محمد عامر کوئی اتنا کوئی ہمارے پھپھی کا پتر نہیں، ہمیں چنگا نہیں لگتا. بھائی جو پیمانہ ہے نا وہ سب کے لیے پھر برابر ہونا چاہیے. یہاں پہ تنقید کہاں گئی؟ ایک ایسا بندہ جس نے آپ کی ملک ماں کے برابر ہوتا ہے نا، جس نے اپنی ماں کو بیچ کے کھایا، جس نے اپنی ماں کی عزت بیچی، اس کو آپ وہاں پہ بٹھا رہے ہیں کہ یہ جی اس ماں کے جو بیٹے ہیں نا ان کا کریکٹر سنبھالے، ان کو کریکٹرائز کرے گا، ان کو جی ٹرین کرے گا. مطلب آپ دکھانا کیا جاتے ہو؟ شرجیل خان کو آپ واپس لے، محمد عامر کو آپ واپس لے آئے. جو جس قسم کا فکسر دنیا جہان کا فکسر ملتا ہے اسے بورڈ میں گھسا دو. جو جتنی میں بھی آج کل بورڈ پہ بڑی تنقیدیں کروں، اسی لیے کروں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں ادھر بیٹھ کے کیوں یوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو بورڈ میں مجھے نوکری ملے گی. اور یہ جو میری ویڈیو ہے نا، کسی نہ کسی طرح وہ زکا اشرف تک پہنچا دو، ٹھیک ہے، تاکہ جلدی جلدی مجھے بورڈ میں نوکری ملے اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. یہ میں جو اتنی بکواسات کرتا ہوں نہ کیا کروں. کیوں؟ ایک نوکری پھینک کے مارو ہمارے منہ پہ بھی، بابا جی مویا مویا کوئی ٹوکری مارو، ڈوکری منہ تھے، ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں. ماسٹر کی ڈگری ہمارے پاس بھی ہے، تھوڑے بہت بول بھی لیتے ہیں، کوئی میڈیا ایڈوائزری میں رکھ لینا تو آپ پہ تنقید بھی کم ہو جائے گی. یار ایک فکسر چلائے گے، ہماری کرکٹ کو فکسر چلائیں گے. چلو جی اللہ ہی حافظ ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ حافظ. چلو جی آپ بھی جا کے چوریاں کرو، کل کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ.